توڑ پھوڑ کے حق میں نہیں، جہاں تھا وہیں کھڑا ہوں۔ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں عدالت پیشی پر گفتگو۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین نے کہا کہ کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں تھا۔ 9 مئی واقعات میں مجھ پر 13 دفعات لگائی گئیں لیکن ایک بھی ثابت نہ کر سکے۔ ملتان میں موجود ہی نہیں تھا۔ انتظامیہ میں کچھ تو خوف خدا ہونا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بطور وزیر خارجہ دنیا بھر میں پاکستانی اداروں کا دفاع کیا۔ جیل میں قید تنہائی میں کوئی کیسے نقص امن پیدا کر سکتا ہے؟ سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے مبینہ اغوا کے حوالے سے پولیس کو اہم سراغ مل گیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اعظم خان اپنی مرضی سے گاڑی خود ڈرائیو کر کے گئے۔ اعظم خان کے موبائل کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا۔ اعظم خان کے موبائل ریکارڈ سے اغوا کے حوالے سے کوئی لیڈ نہیں ملی۔ اس حوالے سے اسلام آباد پولیس نے دیگر اضلاع کی پولیس سے بھی رابطہ کر لیا۔ پولیس کی جانب سے وزارت داخلہ اور اعلیٰ حکام کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب عمران خان کے سابق پرنسپل سیکریٹری کے اغوا کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے پنجاب اسمبلی کا سٹاف واپس لے لیا گیا۔ ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق سٹاف میں سیکیورٹی اہلکار، ڈرائیور، باورچی سمیت 60 ملازم شامل تھے۔ دوسری جانب پرویز الہی کے دور میں سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے عہدے پر فائز محمد خان بھٹی کو سروس سے معطل کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر معطل کیا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ناسور قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی پروگرام میں وزیر داخلہ بولے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کا ایجنڈا صرف ملک میں تباہی ہے۔ حوالات یا جیل میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے اسپتال منتقل کرنا معمول کی بات ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پرویز الہی صاحب کمفرٹیبل ہیں، ان کو جیل میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے عام انتخابات کے حوالے سے کہا کہ نگراں سیٹ اپ آنا چاہیے، آئین کی مدت کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ نواز شریف نے اہم مشاورت کے لیے وزیر اعظم کو لندن بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے قائد کی طلبی کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے لندن جائیں گے۔ دونوں رہنماؤں میں عام انتخابات سمیت سابق وزیر اعظم کی واپسی کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں نون لیگ کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پارٹی قیادت نواز شریف کی امانت ہے، وہ جب بھی پاکستان واپس آئیں گے ان کے حوالے کر دوں گا۔ چین نے ایک بار پھر دوستی کا حق ادا کر دیا۔ دوست ملک سے $1 ارب پاکستان کو موصول ہو گئے۔ ترجمان اسٹیٹ بینک کے مطابق چین سے موصول $1 ارب کمرشل قرضہ ہے۔ رقم موصول ہونے کے حوالے سے کنفرم ہو گیا، رقم اکاؤنٹ میں آ چکی ہے۔ دوسری جانب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے $600 ملین کے پروجیکٹ فائنینسنگ کی منظوری دینے کی تیاری کر لی۔ فائنینسنگ سے خیبر پختونخوا میں چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے مالی اعانت فراہم کی جائے گی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق عہدیدار کا کہنا تھا کہ عالمی بینک نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے منصوبوں کے لیے $1.7 ارب کی منظوری دی ہے۔ فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا نے فواد چودھری پر چیف الیکشن کمشنر سمیت کمیشن کے دیگر اہلکاروں کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کے الزام سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ سابق وفاقی وزیر اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے فواد چودھری پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے کہا کہ 24 جون کو فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے مقدمے کی نقول فواد چودھری کو فراہم کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر انہیں حاضری یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ بحیرہ عرب میں صورتحال بدستور خراب، بائپر جوائے کے اثرات آنا باقی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا، بحیرہ عرب سے اٹھنے والا سمندری طوفان بائپر جوائے کمزور ہو کر ڈپریشن بن گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ڈپریشن تھرپارکر اور بھارتی راجستھان پر موجود ہے، جبکہ بھارتی راجستھان میں ڈپریشن کمزور ہو کر لو پریشر ایریا میں تبدیل ہونے کا امکان ہے۔ سمندری طوفان بائپر جوائے کے باعث گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مٹھی میں 168 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حج سیزن کے دوران مکہ مکرمہ کی تمام چھوٹی بڑی مساجد میں نماز جمعہ کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام لاکھوں عازمین کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے۔ اس اقدام سے عازمین کو حرم تک آمد و رفت کی پریشانی نہیں ہوگی۔ وزیر اسلامی امور نے کہا کہ شہر میں قائم تمام چھوٹی اور بڑی مساجد میں 16 جون سے حج سیزن کے اختتام تک جمعے کی نماز پڑھائی جائے۔ اور سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہین شاہ افریدی کی ٹیسٹ سکواڈ میں واپسی، سکواڈ میں سرفراز احمد کو بھی شامل کر لیا گیا۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے اعلان کردہ 16 رکنی ٹیم میں محمد ہریرہ اور عامر جمال کو پہلی بار شامل کیا ہے، جبکہ سابق جنوبی افریقن کرکٹر مورنے مورکل بولنگ کوچ ہوں گے۔